توحید کی 3 قسموں میں سے آخری قسم توحید الوہیت ہے، جس کا معنی ہے کہ ہر قسم کی عبادتیں، ریاضتیں اور وہ تمام اعمال جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کرے۔ یہ توحید الوہیت ہے، یعنی توحید اللہ بافعال العباد، بندوں کے افعال میں اللہ کو منفرد جاننا، یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی ہے، چاہے وہ عبادت محضہ ہو، یعنی وہ عبادتیں جو ڈائریکٹ ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، رکوع، سجود، قیام، قرات، یا وہ عبادتیں جو اللہ کے حکم سے ہم کرتے ہیں، جیسے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری، رشتہ داری کا جوڑنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، انسانیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تمام چیزیں عبادت میں داخل ہیں اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو۔ یہاں تک کہ سونا بھی توحید الوہیت میں داخل ہوگا اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس سلسلے میں بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل کا قول، انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، جس طرح میں تہجد اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں اسی طرح میں سوتا بھی ہوں تو اجر و ثواب کی امید سے سوتا ہوں، یعنی سونا بھی اللہ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق بندہ سوتا ہے، یہ بھی توحید الوہیت میں داخل ہے، کیونکہ سونے سے اللہ کی رضا و خوشنودی مطلوب ہے۔ تو توحید الوہیت کا معنی ہوا کہ ہر قسم کی عبادتیں، چاہے وہ ظاہری عبادتیں ہوں، چاہے وہ باطنی عبادتیں ہوں، چاہے وہ دل کی عبادت ہو، چاہے وہ جسم کی عبادت ہو، ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص کرنا۔ دل کی عبادتیں جیسے محبت، خوف، امید، رجا، توکل، انابت، عاجزی، انکساری، یہ سب عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ ظاہری عبادتیں تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، تو یہ توحید الوہیت ہے۔ یہ توحید کی 3 قسموں میں سے آخری اور عظیم قسم ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ توحید الوہیت ہے۔ تمام انبیاء کرام اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ان پر ہم نے وحی فرمائی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، میری ہی عبادت کریں۔ اس لیے ابن عباس نے تفسیر کی فَاعْبُدُونَ اَيْ يُوَحِّدُونَ، یعنی قرآن میں جہاں جہاں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ توحید کے معنی میں ہے۔ امام بغوی نے عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں عبادت کا لفظ ہے وہ توحید کے معنی میں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی، تمام انبیاء کی دعوت توحید الوہیت کی تھی اور عبودیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اشکارا فرمایا سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اس پیغام کو لے کر کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ طاغوت یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے بچو اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تمام انبیاء کی دعوت توحید تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید الوہیت پر مشتمل تھی، کیونکہ توحید ربوبیت اور اسماء و صفات مشرکین مکہ اور کفار مکہ بھی اس بات کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 اور 32 پڑھ لیجئے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، اللہ کو خالق، مالک اور مدبر جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کرتے تھے، لیکن اللہ کی الوہیت میں شریک کرتے تھے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں، یعنی آپ ان سے سوال کریں، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں سے روزی دے رہا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں قوت سمع دیا، یعنی تمہارے قوت سمع کا مالک کون ہے جس نے سننے کی طاقت دی؟ کون ہے جو زندوں کو مردوں سے اور مردوں کو زندوں سے نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے فسیقولون اللہ، اللہ ہی کر رہا ہے۔ جب اللہ ہی کر رہا ہے فذالکم اللہ ربکم الحق، وہی تمہارا حقیقی رب ہے، اسی کی عبادت و بندگی کرو۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔